بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پروگرام میں تمام دوستوں کو، تمام مصب کو خوش آمدید کہتے ہیں. توسہ شریف کی سرزمین پر 27 دسمبر کو قومی لیڈر جناب صدر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں. جی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک قومی لیڈر آ رہا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان اس وقت مہنگائی کی شدید لپیٹ میں ہے. کرپشن نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں. اس مقصد کے لیے وہ جلسہ عام کرنے آ رہے ہیں. جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ہمیشہ ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. آج ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے امیر ضلع ڈیرہ غازی خان جناب پروفیسر رشید اختر صاحب موجود ہیں اور ان کی ٹیم بھی موجود ہے. آئیے ہم ان سے مختصر سا سوالات و جوابات کا سیشن جاری کرتے ہیں. امید ہے کہ ہماری عوام اسے سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ شکر، بالکل خیریت. ہمیں بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا منظم ہونا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی ایک یونین کونسل سے لے کر اور پھر اس سے چھوٹے یونٹ ایک گاؤں کی سطح سے لے کر پورے پاکستان کی سطح کے اوپر اس کے باقاعدہ جمہوری جماعت ہے. جمہوریت کے ذریعے وہ اپنے ذمہ داران کو، اپنے عمرہ کو سلیکٹ کرتی ہے اور الیکٹ بھی کرتی ہے. ہمارے شورئی نظام موجود ہے. الحمدللہ ہمارا امیر جماعت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اپنے امیر کی اطاعت کو اللہ کے حکم کے مطابق الحمدللہ ہم سر انجام دیتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم منظم ترین جماعت اسلامی ہے. جمہوری بھی جماعت بھی ہے اور منظم ترین جماعت بھی جماعت اسلامی ہے پاکستان کے اندر. 27 دسمبر کے جلسے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ 27 دسمبر کو جناب سراج الحق صاحب توسہ شریف تشریف لا رہے ہیں. اس وقت ہمارا جو ملک مہنگائی کی صورتحال سے جس طرح گزر رہا ہے، اور جو حکومت تبدیلی کے نام پر آئی تھی کہ ہم پیٹرول کو 46 روپے لیٹر کریں گے اور ہم اس وقت اپنا نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور پھر یہ کہا کہ چیزوں کو ہم سستا کریں گے. حالت یہ ہے کہ 46 روپے والا پیٹرول کو 148 روپے تک لے گئے ہیں اور وہ ملک جو گنا پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، اس میں چینی 150 روپے کلو ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی کسانوں نے گندم کاشت کی ہے تو اس میں انہوں نے یہ اپنا پیغام دیا، کھادوں کو نایاب کر دیا گیا اور بہت زیادہ مہنگا کر دیا گیا. یہ ملک پاکستان کے اندر جہاں پہ گھی 410 روپے 450 روپے کلو آپ کو مل رہا ہے، اس وقت یہ مہنگائی کی صورتحال ہے. غریب بیچارہ اس کو یعنی اس کا 2 وقت کی روٹی بھی اس کے لیے کھانا مشکل ہے. اس سلسلے میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے تحصیل توسہ کو ایک بڑا عہدہ دیا. سی ایم کا، وزیر اعلیٰ کا عثمان بزدار صاحب اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں. توسہ اسی حلقہ PP 286 سے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت توسہ ضلع نہیں بنا، تحصیل بہوا نہیں بنا تو پھر کبھی بھی نہیں بن سکتا. اس حوالے سے جماعت اسلامی تحصیل توسہ شریف نے یہاں پر اس کا اہتمام کیا ہے کہ ایک بہت بڑا جلسہ عام کیا جائے مہنگائی، کرپشن اور اس کی حکومت کی نااہلی اور اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے خلاف اور حکومت کی نااہلی کے خلاف اور بہوا تحصیل اور توسہ ضلع کے حوالے سے ایک بہت بڑا جلسہ عام ان ایشوز کو اجاگر کیا جائے. اس لیے سراج الحق صاحب انشاءاللہ 27 دسمبر 2 بجے فوجی پڑاؤ پر انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. سوموار کا دن ہے. ہم تمام توسہ شریف کے مرد و خواتین سے گزارش کرتے ہیں اس جلسہ میں بھرپور شرکت کریں. جی نعیم صاحب. ہمارے ساتھ یہاں پر نعیم العربی صاحب، نعیم العربی ایڈوکیٹ جو ہمارے NA 189 کے جماعت اسلامی سے امیدوار ہیں، وہ آپ سے گفتگو کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آفتاب بھائی اور مشتاق بھائی کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس جلسہ عام کے حوالے سے تشریف لائے. میں ان کے توسط سے تحصیل توسہ کی عوام مرد و خواتین کو دعوت دیتا ہوں کہ 27 دسمبر بروز سوموار انشاءاللہ 2 بجے
فوجی پڑاؤ توسا پہ بہت بڑا جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی جوق در جوق تشریف لائیں اور ان کا استقبال کریں۔ میرے بھائیوں، سننے والے دوستوں، بات کرپشن کی ہے، بات نااہلی کی ہے، بات بے روزگاری کی ہے، بات توسا ضلع اور بھووا تحصیل کی ہوگی، اور یہ سارے مسائل میرے اور آپ سب کے مشترکہ مسائل ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں ارشاد فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے بھائیوں، ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ سچ کہا تھا علامہ اقبال نے، اور 73 سال سے ہمارا جو حشر ہو رہا ہے اس کی وجوہات بھی یہی ہے کہ ہم اپنے حالات بدلنے میں سنجیدہ نہیں آئے۔ آج تک جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی ہم نے مخلص لوگوں کو نظر انداز کیا، وہی سردار، جاگیردار، وڈیرے، پیر اپنی اپنی مرضی سے ایسے لوگوں کو ہم لے کر آئے جنہوں نے ووٹ تو ہمارا لیا اور بھلائی انہوں نے اپنی نسلوں کی ہے۔ اور آج یہ وقت ہے، اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں تبدیلی قرآن اور قرآن و سنت کے نظام سے ملنی ہے، اور انہی لوگوں سے ملنی ہے کہ جو آپ کا ووٹ لے کر اپنی نسلوں کی بجائے آپ کی بھلائی کا سوچیں۔ اور اس موقع پر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کروں گا کہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں، وہ تباہ ہو گیا۔ عزیز دوستو، توسا شریف کی عوام، تحصیل توسا کی عوام، آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنے گزشتہ کل کا جائزہ لیں اور آنے والے کل کی تیاری کرتے ہوئے اپنے مسائل اور معاملات کا حل تلاش کریں۔ اور ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ انہی مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ جماعت اسلامی توسا شریف نے فوجی پڑاؤ پہ 27 دسمبر بروز شمار جلسہ عام منعقد کیا ہے۔ آپ سارے دوست اس میں شریک ہو کر اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ مظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 27 دسمبر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب محترم، میں پاکستان کی اس خاموش اور باشعور اکثریت سے مخاطب ہوں جو بنیادی طور پر اس ظلم کے نظام کے خلاف اور ایک گھڑی گھڑی ایسی جمہوریت جس میں چہرے بدل بدل کر وہی طبقہ حکمران ہے، وہ ان کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتے اور الیکشن والے دن اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو ٹرن آؤٹ سامنے آیا ہے وہ 30 سے 33% ہے۔ اس میں سے میکسیمم برادریوں کا ووٹ ہے، بہت سے اس ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ووٹ ہے جنہیں ڈیرہ داروں نے، سرداروں نے، وڈیروں نے، جاگیرداروں نے جان بوجھ کر ذہنی غلام بنایا ہوا ہے، اور انہیں نہ اپنے حقوق کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی تربیت ہے کہ وہ تبدیلی کی بنیاد رکھ سکیں۔ جماعت اسلامی نہ صرف ایک پڑھے لکھے طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وہ جمہوری جماعت ہے جس کے اپنے اندر جمہوریت ہے۔ یہ جو لوگ خاندانی طور پر اپنی سیاست کرتے آ رہے ہیں، جن کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کب لے کر آئیں گے اور کیوں لے کر آئیں گے؟ اور جن کے مفادات اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنے خاندان پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی میری بات کب کریں گے؟ اور وہ کس طرح سے چاہیں گے کہ یہ ظلم کا نظام بدلے جو آئے روز ہمارے لیے صرف مہنگائی کا تحفہ لے کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ایک ایسی آکٹوپیسی میں ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ اگر 30 سال پہلے کا پروفائل نکال کر دیکھ لیں تو بھی یہی کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہ کر دیں گے، وہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا ہے۔ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، یہ کوئی ایسی نازک صورتحال نہیں ہے۔ قوموں پہ وقت آیا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی مسیحا، کوئی اوتار اترے گا اوپر سے تو پھر ہم اس کے لیے نکلیں گے، جناب علی ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ سامنے نہیں آئیں گے، جب تک آپ اٹھیں گے نہیں،
جب تک وہ باشعور خاموش اکثریت جو ووٹ دینا پسند نہیں کرتی ہے وہ سامنے نہیں آئے گی، اس وقت تک باطل کا یہ نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت نہیں ہے جو باطل کے اس نظام کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں ہے، تو جناب علی آپ آئیں، اپنی جماعت بنا لیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہ الیکشن لڑے ہیں، اور الیکشن جیتے بھی ہیں تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کون سی فیکٹریاں کھڑی کی ہیں۔ آپ سب اس بات کے انشاءاللہ تعالی گواہی دیں گے کہ ہم الیکٹ ہو کر آئیں بھی صحیح تو ہم اپنے ہی مال و اسباب اور وقت صرف کرتے ہیں، ہم تو اپنی تنخواہوں سے لے کر اپنی ذمہ داریوں تک کو اس طریقے سے نبھاتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں 62-63 کا قانون لاگو کر دوں تو پوری اسمبلی میں صرف ایک فرد بچے گا اور وہ سراج الحق صاحب ہیں، یہ ہمارا کریڈٹ ہے۔ اسی سلسلے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب پورے ملک کے دورہ کرتے رہتے ہیں، ہماری گزارش پر انہوں نے وقت نکالا اور وہ توسہ شریف کی اس دھرتی پر جو یونان صغیر کہلاتی ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، جو باشعور اور حریت پسند لوگوں کا شہر ہے، وہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ وہاں آئیں، آپ کے آنے سے کم از کم ہم طاقت محسوس کریں گے اور ہماری آواز ایوانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیچھے دھکیل دے گی جو آپ کی نمائندگی کا دعویٰ کر کے یہود و نصارہ سے لے کر یہاں کے ظلم کے نظام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ نہ آپ کے دوست ہیں، نہ پاکستان کے دوست ہیں، نہ ہمارے دوست ہیں۔ اگر کوئی جماعت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کے لیے کل بھی کھڑی تھی، آج بھی ہے اور آنے والی کل بھی ہوگی تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری آواز آپ کی آواز میں مل کر ایک خوبصورت طاقت بنے گی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جو انشاءاللہ تعالی انصاف پر مبنی اللہ کے دین کا ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے گی جسے ہماری نسلیں بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق بسر کریں گے۔ جزاک اللہ۔ سر میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے بہت سی سیٹیں حاصل کی ہیں 17 اضلاع میں سے، تو آپ نے پنجاب میں بھی ایسی کوئی کارکردگی کی امید رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی ووٹوں کے حساب سے دوسرے نمبر بڑی پارٹی ہے الحمدللہ اس وقت، اور اس میں بہت زیادہ چیئرمین بھی بنے ہیں، تحصیل پہ ہمارے اوپر وہاں پہ میئر بھی بنے ہیں۔ انشاءاللہ پنجاب میں بھی جماعت اسلامی نے پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے سے زیادہ ہم تنظیمی طور پر اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں۔ اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو ہم بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی اور جنرل الیکشن میں سرپرائز دے گی انشاءاللہ، اور اس طرح آپ اس حوالے سے بھی مشتاق بھائی کا بھی اور عارف صاحب کا بھی ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ یہ تعارف کرانا چاہوں گا اعجاز حسین بلوچ صاحب امیر جماعت اسلامی توسہ شریف جو ہمارے پورے جلسے کے انچارج ہیں، وہ یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ جناب فدا محمد گجر صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ڈیرہ غازی خان کے، یہ تمام دوست جو ہمارے اس میں موجود ہیں، میں ایک بار پھر آپ مشتاق بھائی کا اور عارف بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے دفتر تشریف لائے اور ہمیں ہماری حوصلہ افزائی بھی کی، اور ہمارے لیے ہمارے اس پیغام کو دوسروں لوگوں تک پہنچانے کا انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔